روزے کو ضائع کرتے ہیں، دولت عرفان کے منتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ اور زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اس میں اعظم ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیہ فسلم علیہ، فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ اذا لقیہ فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات کرے، آمنا سامنا ہو، تو مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ اور سلام جو پہلا حق ہے مسلمان کا، اس سلام کی برکات کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ کامل ایماندار نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر محبت، شفقت، پیار، اخوت اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت کس طرح پیدا ہوگی، یہ نفرتیں کس طرح دور ہوں گی، قدورتیں دور ہوں گی، یہ محبت اور ہمدردی کے جذبے کس طرح پیدا ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ سلام جب کرو گے ایک دوسرے کو کثرت سے، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوئی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہو گیا تو رب کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فرمایا کہ سب سے پہلا حق مسلمان کا یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا جب وہ ملاقات کرتا ہے، ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر روح ڈال کر آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی اور جا کر اس کو سلام کرو، اور فرشتے جو جواب دیں گے، اللہ نے فرمایا تمہاری ذریت کا، اور بالخصوص آخری نبی کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا سلام اور اس کا جواب وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جا کر فرشتوں سے جو سب سے پہلا کلام کیا وہ سلام ہی تھا، اور وہی آدم علیہ السلام کا پہلا سلام اور فرشتوں کا جو سلام کے اندر جواب تھا، اللہ کریم کی ذات طیبہ نے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اسی کو سلام بنا کر سب سے پہلا حق اللہ نے مسلمانوں کو یہ عطا کر دیا ہے۔ تو کہا کہ ایک حق یہ ہے مسلمان کا کہ جب ملے تو آپس کے اندر سلام کیا کرو۔ دوسرا حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی مسلمان خیر خواہی چاہے، مدد کا طلبگار ہو، تو دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کی خیر خواہی کرے۔ چوتھا حضور نے فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَمِّتْهُ، کہ جس وقت کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ پانچواں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے پر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور اس کی تیمارداری کرے۔
اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان عیادت اور تیمارداری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جاتا ہے، صبح کے وقت اگر کوئی تیمارداری کرنے والا اس بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا تو حضور کا فرمان ہے کہ شام تک 70,000 فرشتے اس تیمارداری کرنے والے کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ شام کے وقت اگر تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے کوئی شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس تیمارداری کرنے والے کی بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھٹا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جس وقت مسلمان دنیا سے پردہ کر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ اس مسلمان کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور دعا مرے ہوئے انسان کے لیے، دنیا سے گئے ہوئے انسان کے لیے یہ زندہ آدمیوں کی دعا یہی سب سے بڑی زندہ انسانوں کے مرنے والے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے، قبر کے اندر جب وہ اس کو پہنچاتے ہیں تو قبر کے اندر اس کی مثال اس طرح ہے کہ المیت فی القبر کالغریق المتغوص، جس طرح کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچایا جائے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے بچنے کے لیے، تو اللہ کے محبوب کا فرمائے کہ المیت فی القبر کالغریق المتغوص، قبر کے اندر انسان کی مثال بھی بالکل پانی کے اندر ڈوبنے والے انسان کی طرح ہے۔ ینتصر توبۃ، ہر وقت وہ دعا کے انتظار کے اندر رہتا ہے۔ تلحقہ من اب او ام او اخ صالح، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، احباب جب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا جب مرنے والے تک پہنچائی جاتی ہے تو میرے آقا کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر وہ دعا جو زندہ انسانوں نے مانگی ہوئی ہوتی ہے اس کو دوسرے پردے کے اندر رکھ کر مرنے والے سے پوچھا جائے کہ کس چیز کو قبول کرے گا، تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر اس دعا کو قبول کرتا ہے کہ جو دعا زندہ انسانوں نے مرنے والے کی بخشش کے لیے مانگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے پہلا حق جو ہے وہ سلام کا ہے، اور آخری حق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چھٹا حق یہ ہے کہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش، مغفرت اور ایصال ثواب کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کریں۔ ہم یہاں پر آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لکھن خان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور پھر قبر آخرت کے مرحلوں کے اندر سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ فقیر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں کو اگر تم اپنا لو، 4 چیزوں کو شعار بنا لو تو اے لوگوں جب قبر کے اندر جاؤ گے تو تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ 4 چیزیں کہا کہ نماز ہے، دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسری چیز صدقہ ہے، چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ان 4 چیزوں کو اپنا لو تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ ان 4 چیزوں کے اندر صرف میں ایک صدقہ کے بارے کے اندر آپ کو ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ حضور اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور حضور کی رحمت کا انداز دیکھیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ امیر آدمی ہی کر سکتے ہیں، کوئی جانور دے دیا صدقہ یا پیسے صدقہ کر دیے۔ ایک تو بات حضور کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی صحت اور تندرستی کی حالت کے اندر دیتا ہے۔ بیماروں کے بھی صدقے دیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو صحت اور تندرستی کی حالت کے اندر دیا جائے۔ اور پھر صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں یا جانور دے دینا اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو نماز جنت کی کنجی ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے، روزہ تمہارے لیے ایک ڈال ہے، اور فرمایا کہ صدقہ ایک منفرد چیز ہے، صدقہ منفرد چیز ہے، صدقہ منفرد چیز ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صدقہ کس چیز کا صدقہ دے؟ فرمایا یہ عبادات بھی اپنی جگہ پر مسلم، لیکن فرمایا صدقہ کوئی ایک علیحدہ ہی چیز ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صدقہ کس چیز کا دے؟ حضور نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو
उसी चीज का सदका दिया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर किसी चीज किसी शख्स के अंदर इस्तिताअत ना हो, वो सिर्फ अपने लिए एक चीज पसंद कर सकता है, कपड़ा उसने खरीदा है अपने लिए, ताकत उसे इतनी थी, इस्तिताअत इतनी थी कि अपने लिए तो पसंद किया और उसके पास गुंजाइश ही नहीं है, इस्तिताअत ही नहीं है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो माल तुम्हारा बच जाता है, तुम्हारी जरूरियात से बढ़ जाता है, उस माल को सदका कर दिया करो। हुजूर की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास माल हो ही इतना जिससे उसकी अपनी जरूरियात पूरी होती हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया तीसरी कैटेगरी बयान की, फरमाया कि जिस वक्त तुम खाना खाते हो, तुम्हारा खाना खाने के बाद जो रोटी के टुकड़े तुम्हारे बच जाते हैं, और रोटी के टुकड़ों को सदका कर दिया करो। ये परिंदों को डाल दो, जानवर को डाल दो सदके की नीयत से। अब देखिए कि हुजूर ने कोई भी इंसान अमीर था, गरीब था, दरमियाने तबके का था, मुतवस्सित था, हर एक के लिए सदके की सूरतें बयान कर कहा जो अपने लिए पसंद है वो करो, नहीं कर सकते तो जरूरत से ज्यादा माल बच जाता है उसे सदका करो, नहीं कर सकते रोटी के टुकड़े बच जाते हैं उससे सदका कर दो। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर रोटी हो इतनी कि जिससे इंसान का अपना पेट भर सके, हुजूर ने फरमाया तो फिर किसी दूसरे की अखलाकी मदद कर दिया करो, ये भी सदका है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, इतनी भी ताकत ना हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि फिर अपने हाथ और अपनी जबान को रोको, इससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर तुमने हाथ और जबान को दूसरों की तकलीफ से रोक लिया तो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। अब अंदाजा कीजिए भी कोई शख्स भी सदके से महरूम नहीं रह सकता, सदके की इतनी सूरतें बयान कर दी गई। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, कि अगर ये भी ना हो सके, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर रास्ते के अंदर कांटा पड़ा हो, रोड़ा पड़ा हो, उस कांटे और रोड़े को हटा दो तो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम की आग से बचो, अगर जो तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा देकर भी जहन्नम की आग से बच सकते तो बचने की कोशिश करो। तो इतनी सूरतें अल्लाह के महबूब ने सदके की बयान कर दी। फरमाया कि नमाज है, कुरान की तलावत है, सदका है और अल्लाह का जिक्र है। इन चीजों को अपनाओ तो तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। दुआ करें कि ये जो चंद नसीहतें हैं, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला